www.tawheedkhaalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. وبعد، مجالس القرآن کے دروس جاری تھے. شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کے یہ دروس ہیں. آج 24ویں مجلس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں سورۃ فصلت کے شروع سے لے کر سورۃ الدخان کے آخر تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر میں شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا، جو ہم نے بہت سی اللہ تعالیٰ کی آیات کریمات جو کہ بالکل واضح اور بینات ہیں انہیں سنا، استماع کیا. آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت ایک تھی. جو آیات گزری ان میں سے یہ بھی گزرا جو میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں. سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے دین کی وہی راہ، وہی طریقہ کار آپ کے لیے بھی مقرر فرمایا جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کی. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، تفرقہ نہ کرنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بہت گراں گزر رہی ہے بات جس کی جانب آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع لاتے ہیں، انابت اختیار کرتے ہیں. المہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو ایک ملت واحدہ پر ہی مبعوث فرمایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا ہے. یہ تمام باتیں ہیں جن کی جانب تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام نے دعوت دی. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی یاری دوستی نہیں چلے گی مگر متقیوں کی. ہم دوسری آیت کی طرف منتقل ہوتے ہیں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورۃ الزخرف میں، کہ جو دلی دوست ہیں، جگری دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمزدہ ہو. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے. ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہارے ازواج، تمہاری بیویاں، تمہارے اہل و عیال، اور جو نعمتیں وہاں ملی ان سے خوش ہو جاؤ.
آخر تک جو آیات ہیں اس میں سے شاہد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ اس دن قریبی دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپس میں محبت کریں، اس کے لیے آپس میں دوستی یاری کریں، کیونکہ جو اللہ کے دین کے علاوہ یاری دوستی اور محبت ہوتی ہے، جو اللہ کا دین حق ہے اس کے علاوہ مثلاً باطل پر یا گناہ اور زیادتی پر، بدعات و خرافات پر، تو یہ بروز قیامت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، جبکہ جو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ کی توحید میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف کی اسی آیت میں کہ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنی قرار دیا متقیوں کو، جبکہ جو ان کے علاوہ ہیں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، ہر فریق دوسرے پر عذاب کا مطالبہ کر رہا ہوگا، جبکہ جو متقین ہیں وہ جنات النعیم میں ہوں گے، نعمتوں بھری جنت میں۔ اور اس آیت کے جیسی بہت سی احادیث بھی آئی ہیں جن میں آپس میں محبت کرنے اور اخوت اور بھائی چارے کی جانب بلایا گیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والوں میں سے وہ دو شخص بھی کہ جو اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ ان دو اشخاص کے تعلق سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس دن جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے یہ بھی ہیں جو کہ حدیث میں مذکور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت یہ فرمائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بھی ہے، ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میری جلالت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا کہ اس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ تو اللہ کے لیے محبت کیجیے۔ بہت زیادہ آج کل نفرتیں، تفرقہ، اختلاف اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کی بڑھ گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان بھی جو سلفی ہیں۔ تو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، اور آپ کو وصیت کرتا ہوں آپس میں اخوت و بھائی چارہ کی، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہو۔ آپ مضبوطی سے پکڑیں، تمسک اختیار کریں اللہ کی کتاب سے، جیسا کہ ہم پر یہ آیت ابھی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں ہی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شبہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ تو سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس پر بھائی چارہ قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جوڑ کے رکھے اور ہمیں بھائی چارہ قائم رکھے۔ بے شک ہمارا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔